اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء آیت نمبر 26، 27، 28۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا۔ اللہ چاہتا ہے کہ بیان کرے تمہارے واسطے اور چلاوے تم کو پہلوں کی راہ، جو پہلے گزر چکے ہیں ان لوگوں کے راستے پر تم کو چلائے، اور معاف کرے تم کو۔ اور اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ تم پر متوجہ ہو، اور چاہتے ہیں وہ لوگ جو لگے ہوئے ہیں اپنے مزے کے پیچھے۔ کیا چاہتے ہیں؟ کہ تم پھر جاؤ راہ سے بہت دور، اور اللہ چاہتا ہے کہ تم سے بوجھ ہلکا کرے، اور انسان بنا ہے کمزور۔ پہلے کی آیتوں میں احکام کی تفصیل ذکر کی گئی، اور ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ اپنا انعام و احسان جتلاتے ہیں، اور یہ کہ ان احکام کی مشروعیت میں تمہارے ہی منافع و مصالح کی رعایت کی گئی ہے۔ جو احکام بیان ہوئے اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، اے میرے بندو اور بندیوں۔ اگرچہ تم اس کی تفصیل کو نہ سمجھ سکو، پھر اس کے ساتھ ہی ان احکام پر عمل کی ترغیب بھی دے رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی، اور گمراہوں کے ناپاک ارادوں پر بھی متنبہ کر رہے ہیں کہ اللہ تو بھلا چاہتا ہے، لیکن جو گمراہ ہیں وہ تمہارا نقصان چاہتے ہیں۔ یہ لوگ تمہارے بدخواہ ہیں جو تمہیں سیدھے راستے سے ہٹا دینا چاہتے ہیں۔ ان آیتوں میں یہ بتلایا گیا ہے۔ نکاح کے بہت سے احکام بیان فرمانے کے بعد ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پر خوب کھول کر تمہیں احکام بتائے ہیں، اور انبیاء کرام اور صالحین عظام جو پہلے گزرے ہیں ان کے طریق کی رہبری بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ تم یہ نہ سمجھو کہ یہ حلال و حرام کی تفصیلات صرف تمہارے لیے ہے، بلکہ جو پہلے امتیں تم سے گزر چکی ہیں ان کے لیے بھی ایسے ہی احکام بتلائے گئے تھے جنہوں نے عمل کیا اور مقربین میں بارگاہ خداوندی بن گئے۔ ان میں سے جن لوگوں نے وہ احکام نہیں مانے اور متبع شہوات بنے، خواہشوں کے تابعدار بنے، زناکار بنے، اور وہ قومیں جو اصحاب مذاہب باطلہ میں سے ہیں، جن کی نزدیک حلال حرام کوئی چیز نہیں، وہ تم کو بھی راہ حق سے ہٹانا چاہتے ہیں، اپنے باطل ارادوں کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں۔ تم ان سے ہوشیار رہنا۔ بعض مذہبوں میں اپنی محرم عورتوں سے بھی نکاح کر لینا درست تھا، اور بہت سے ملحدین اس دور میں بھی نکاح کو ختم کرنے کے حق میں ہیں، اور بعض ممالک میں تو عورت کو متاع مشترک قرار دیا گیا کہ یہ مل جل کر بانٹ کر لینے والی چیز ہے۔ یہ باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جو سراپا نفس کے بندے ہیں، اللہ کے نہیں، نفس کے، خواہش غلام ہیں، خواہش کے غلام ہیں۔ اسلام کا کلمہ پڑھنے والے بعض ضعیف الایمان لوگ جو ان ملحدوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کی باتوں میں آ کر اپنے دین کو پرانا سمجھنے لگتے ہیں، اور دشمنوں کی باتوں کو انسانیت کی ترقی والا سمجھتے ہیں، اور نادانستہ طور پر اس خام خیالی میں مبتلا ہیں کہ جیسے یہ لوگ ماڈرن نظریات کے حامی ہیں۔ کیا خیالات ہے، کیا نظریات ہے، کاش ہمارا دین بھی اس کی اجازت دیتا۔ نعوذ باللہ، اللہ پاک نے تنبیہ فرمائی کہ تم لوگ ایسے بدنیت انسانوں کی نظریات کو اپنانے سے دور رہو۔ اللہ تمہارا خیر خواہ ہے، جو احکام بتاتا ہے اس پر چلو، اور جو لوگ خواہش کے غلام ہیں وہ تم کو ہٹانا چاہتے ہیں، ان سے تم بچتے رہو۔ پھر فرمایا اللہ تم پر بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہے۔ نکاح کے ایسے
احکام اللہ نے بتلائے جو قابل عمل ہے، آسان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ہلکے بنائے ہیں، یہ بتلانا مقصود ہے۔ پھر اسی کے ساتھ میں یہ فرما دیا اللہ نے کہ انسان ضعیف کمزور بنایا گیا ہے، خلقی طور پر، پیدائش کے طور پر یہ بہت کمزور بنایا گیا، اس کے اندر شہوانی مادہ رکھا گیا ہے۔ اگر بالکل ہی عورتوں سے دور رہنے کا حکم ہوتا مردوں کو تو یہ اطاعت فرما برداری نہ کر سکتا۔ اس کے پیش نظر عورتوں کے قریب جانے کا جائز طریقہ بتلایا، ایک سے زیادہ نکاح کرنے کی اجازت بھی دے دی، اور پھر پاکیزہ رہنے کی بھی ترغیب دی اللہ تعالی نے۔ ایسے احکام بتائیں کہ عورت کو بھی اس سے نفع پہنچے اور مرد کو بھی۔